وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الذاریات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد صرف ہماری عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا اس لیے تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، یہ مجھے کچھ کھلائیں یہ نہیں میں چاہتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق تو بے شک اللہ خود دیتا ہے، اللہ خود رزاق ہے۔ قرآن کریم میں بارہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ جن کے بارے میں تمہیں خوف ہے اولادیں تمہاری کہ ان کا رزق، ان کے کھانے کے اسباب کیسے ہوں گے، یہ کیسے کھائیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، جس طرح تمہیں رزق دیا ہے انہیں۔ مطلب یہ ہے قرآن کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو دابہ ہے، چلنے والا، رینگنے والا، زمین پر بیٹھنے والا، آسمانوں کی فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ بھی، ہر جو دابہ زمین پہ ہے، یعنی کہ جس کا تعلق تخلیق سے ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ زیرو ہے، اس نے کچھ کھانا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تم سے جو وعدہ کیا گیا اور تمہارا جو رزق ہے وہ آسمان، یعنی کہ کائنات کا رب جو فی السماء آسمانوں میں ہے وہی تمہارا رزق ہے، وہی تمہیں رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رزق اللہ عطا کرتا ہے۔ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ معبودوں کو مانتے ہیں، یہ خاص ان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تمہارے لیے تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تمہارا رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے شکر گزار ہو جاؤ اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ باور کرایا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ رازق ہے، تو یہ فرماتا ہے نا آخری پیر میں آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے رزق مانگو، جس کے پاس رزق نہیں میں اسے رزق عطا کروں، جس کے پاس دولت نہیں، مال نہیں ہے، مال کی کمی ہے، اسے میں مال عطا کروں گا، بیمار ہے اسے شفا عطا کروں گا، گنہگار ہے اسے بخشش عطا کروں گا۔ یعنی کہ جو جس چیز کا مالک ہے وہی آفر کرتا ہے، اللہ رب العزت ہی مالک ہے، رزق عطا کرتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بے شک انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے میں اس کی طرف بات کرتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ رزق میں اسباب رزق میں اضافے کے اسباب کیا ہیں، رزق ملنے کے اسباب کیا ہیں۔ ان میں ایک سبب یہ ہے التقوی، اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، کائنات کا رب اس کو رزق عطا کرتا ہے۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، حساب ہی نہیں اس نے لگایا۔ اور وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور تنگی، تکلیف، پریشانی سے، مسائل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے اللہ وہ سبب لگاتا ہے جو اس کے وہم اور گمان میں مانتا۔ یعنی کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقوی کی ایک مثال تو یہ دی گئی ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اس طرح برائی سے، گناہوں سے بچا لے جس طرح کہ وہ جھاڑیوں سے گزر رہا ہے اور اپنی چادر کو سمیٹ کے گزرتا ہے کہ کہیں یہ کہیں کسی کانٹے سے نہ ہو اور یہ پھٹ نہ جائے، داغدار نہ ہو جائے۔ اسی طرح مال کے معاملے میں تقویٰ یہ ہے، نقصان ہمارا ہوا ہے، ہم اپنے گاہک کو، کسٹمر کو ہمارے نقصان ہونے کی وجہ سے اس کا نقصان نہ ہونے دیں، ہمارے دل میں یہ خیال ہی نہ پیدا ہو کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، میں بھی نہیں دوں گا، اس کو ذلیل کر دوں گا۔ اگر اس کے لیے دل میں یہ خیال آیا کہ نقصان میرا ہوا ہے، اس کو میں نے ادا کرنا ہے، اے اللہ تو توفیق عطا کر، میں اس کو عطا کروں، اس کی ادائیگی کروں، تو میرے نقصان کا کوئی سبب بنا دے، میرے لیے بہتر کوئی حل نکال دے۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس تقویٰ رکھنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی اس مصیبت سے نکلنے کا سبب لگا دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستیوں والے تقویٰ اختیار کریں اور اللہ سے ڈریں، ایمان لے آئیں، تو ضرور ہم ان پر دروازے کھول دیں گے آسمان سے برکت کی، زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ نالیاں صاف کرنے والا کتنی محنت کرتا ہے، اس سے بھی نچلے درجے کے کام ہیں جو گٹر میں داخل ہو کر اسے صاف کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ بھئی اگر محنت کرنے سے ہی مال کمایا جاتا تو یہ سب سے زیادہ امیر ہونے چاہیے تھے۔ جتنی مشقت زیادہ ہوتی ہے اتنی آمدنی کم ہوتی ہے۔ آپ حساب لگا کے دیکھ لیں، جہاں جس کام میں جتنی مشقت زیادہ ہے اتنی آمدنی کم ہے۔ بہت کم مشقت والے کام ہیں جن میں کچھ آمدنی زیادہ مل جاتی ہے، ورنہ اکثریت مشقت والے کاموں میں آمدنی کم ہوتی ہے، تنخواہ کم ہوتی ہے۔ اگر محنت میں پیسہ ہوتا تو ان کے پاس زیادہ پیسہ ہونا چاہیے تھا، جو زیادہ محنت میں۔ مطلب یہ ہے کہ محنت ہی میں پیسہ نہیں ہے، برکت بھی کوئی چیز ہے، اور اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ محنت کر کے کم مال کماتے ہیں ان کو برکت نہیں ملتی، برکت ان کو بھی ملتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کائنات کا رب رزق عطا کرتا ہے اور اس نے اسباب پیدا کیے ہیں ہر شخص کے لیے، علیحدہ علیحدہ طریقے سے اس کو رزق دینا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی برکت کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے اور مجھ سے نیچے لوگوں کو کیا عطا کیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو یہ بھی نہیں عطا کیا۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنظروا الى من هو فوقكم ولكن انظروا الى من هو اسفل منكم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم اپنے اوپر نہ دیکھو، اوپر کیا ہو رہا ہے، کسی کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، کسی کی 2 لاکھ ہے، میری تو 50,000 ہے، میری تو 25,000 ہے، اس طرف نہ دیکھو بلکہ اس طرف دیکھو کہ تمہارے نیچے کیا ہے، تم سے کم درجہ رکھنے والے کون لوگ ہیں۔ اگر آپ کو کام ملا ہے، کس چیز کا کام ملا ہے؟ جی روڈ کی صفائی کرنی ہے، ہمیں کام ملا روڈ کی صفائی کرنی ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو گٹر کی صفائی کرنے کا کام ملتا ہے، کوئی اس کے اندر داخل ہو کر کام صفائی کرتا ہے، درجہ نیچے آ گیا۔
اور کوئی ایسا ہے کہ جو بس حکم دینے والا ہے، جو بس حکم دینے والا ہے۔ اب کیا نیچے طبقے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی یہ تو موج میں ہے، ہمیں تو اللہ نے کچھ دیا نہیں۔ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، کوئی یہ سوچتے ہیں کہ نوکری مل جائے، کوئی کام مل جائے، کوئی صفائی کرنے والے مل جائے، وہ بھی نہیں ملتا، وہ کام بھی یعنی بے روزگار ہے، بے یار و مددگار ہے۔ یعنی کہ درجہ بدرجہ اللہ رب العزت نے انسان کو رکھا ہے، اور اسے جہاں رکھا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہیں اس کو رہنا چاہیے، اور وہاں رہ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں اوپر کی طرف دیکھتا رہے اور اسے بھی چھوڑ دے، اسے بھی محروم ہو جائے اور اللہ کی ناشکری کر دے، غفران نعمت کر دے۔ حالانکہ یہاں تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن بعض دفعہ اللہ رب العزت نے اور اتنی نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں برکت کی شکل میں، لا تحصوها، جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہیں سے آگے انشاءاللہ تعالی گفتگو شروع ہوگی۔ رزق میں عذاب کے اسباب کیا ہے، اللہ رب العزت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے